مذہب اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس میں ہر شخص کے اور معاشرے میں ہر کردار کے مختلف سیٹ آف رولز ہیں، سیٹ آف رائٹس ہیں. ان رائٹس کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو کہ خواتین کے رائٹس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے بیٹے، پہلی بات تو میں یہ کلیئر کروں کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. مذہب اور دین میں ایک بڑا ڈیفرنس ہے. مذہب ایک جز کا نام ہے اور دین ایک کل کا نام ہے. اور باقی دنیا میں مذاہب ہیں، مگر دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ ریلیجیس اینڈ اسپریچول اینڈ سیکولر تمام ایسپیکٹس لائف کو اور انڈیویجول لائف سے لے کے گلوبل اسفیئر تک ساروں کو اپنے آربٹ میں لیتا ہے. اس لیے یہ دین جامع نظام حیات. آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ خواتین کے حقوق اور خواتین کی پوزیشن یہ کیا ہے اسلام میں. یہ بات آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اسلام تاریخ انسانیت کا وہ پہلا دین ہے جس میں خواتین کو آج سے 1500 سال قبل نہ صرف حقوق عطا کیے بلکہ لیگل پرسن تسلیم کیا. یہ بعد میں اگر ٹائم میں آپ نے سوال کیا تو میں اس کی کمپیریٹو اسٹڈی بھی دوں گا، لیکن اسلام کے اینگل سے آج سے 15 صدیاں قبل قرآن مجید میں خواتین کو باقاعدہ حقوق دیے گئے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. یہ آیت کریمہ برابر درجے کے اکنامک رائٹس مردوں اور عورتوں کے ڈکلیئر کر دیتی ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ دوسری آیت ڈومیسٹک اور سوشل لائف میں مرد اور عورت کے برابر حقوق کو ڈکلیئر کر رہی ہے. ایک کیٹیگوریکل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، اور صرف ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہی نہیں ہے بلکہ ایکویلٹی کا ذکر ہے اس میں، رائٹس کا، کہ ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں انہی کے برابر ان کے حقوق ہیں. اس طرح قرآن مجید نے جا بجا سینکڑوں آیات ہیں جہاں خواتین کے رائٹس کو ریکگنائز کیا. یہ وہ دور تھا کہ جہاں دنیا کی کسی تہذیب میں اور کسی کلچر میں اور ہسٹری بتائے گی بعد ازاں ایون ویسٹرن ورلڈ کے کسی ملک میں اس کے 1300-1400 سال بعد تک بھی عورت کو وہ حقوق نہیں ملے جو عورت کو اسلام نے آج سے 1400 سال قبل دے دیے. تو اسلام کے حقوق میں اس کے پولیٹیکل رائٹس بھی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خواتین ممبر پارلیمنٹس تھیں. یعنی یہ کتب حدیث اور کتب سیر اور کتب تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے ایک بل پیش کرنا چاہا لمیٹیشن آف ڈاور کا، کہ مہر کی حد مقرر کی جائے. سیدنا فاروق اعظم جب وہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تھے اپنی پارلیمنٹ میں جو مدینہ کی اسلامک پارلیمنٹ تھی، کہ خواتین کی شادی کے وقت جو مہر مقرر کیا جاتا ہے اس کی میکسیمم لمٹ فکس کی جائے. ایک خاتون صحابی جو ممبر تھی کھڑی ہو گئی اور انہوں نے خلیفہ کے اس بل کو چیلنج کیا اور کہا کہ جب اللہ نے حد مقرر نہیں کی تو آپ اس کی لمیٹیشن کیسے کر سکتے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا کہ اس آپ کے ویو پوائنٹ پر ایویڈنس کیا ہے. اس نے قرآن کی آیت کوٹ کی فَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. اگر سیپریشن خدا نہ خواستہ ہو جائے اور آپ ان کو سونے کے ڈھیروں کے ڈھیر بھی دے چکے ہو مہر میں ڈاور کے طور پہ تو واپس کچھ نہیں لے سکتے. اس نے کہا یہ جو قرآن کا لفظ ہے یہ جوریسپروڈنس کی بات تھی کہ لفظ ڈھیروں کے ڈھیر یہ بتاتا ہے کہ دیر از نو لمٹ ہیز بین فکسڈ آن ڈاور. تو سیدنا فاروق اعظم ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ انہوں نے کہا قد اخطأ امرؤ واصابت امرأۃ. مرد خطا کر بیٹھا اس رائے میں اور عورت نے صحیح رائے دی. آپ نے اپنا بل ودڈرا کر لیا پارلیمنٹ سے. اس کے اوپر تمام کتب میں ریفرنسز ہیں. میری یہ کتاب ہے اسلام میں انسانی حقوق، ہیومن رائٹس ان اسلام. اس میں نے ڈیٹیل میں تمام ریفرنسز دیے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انتخاب عمل میں آیا، یہ طبقات ابن سعد میں، طبری میں، ابن الاسیر میں کتابوں میں درج ہے کہ آپ کا پھر پارلیمنٹ میں بھی ووٹ برابر ہو گیا تھا ان کے حق میں اور سیدنا علی کے حق میں. تو جنرل الیکشن کروائے گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہوئے فار 3 days. اس میں کیٹیگوریکلی درج ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت نے ووٹ دیا. ووٹ ٹو رائٹ تھا، رائٹ ٹو ووٹ تھا عورت کو
خلفائے راشدین کے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خواتین کو عام معاملات میں شریک کیا، ڈیفنس ڈیوٹیز میں حضور نے ان کو شریک کیا، جہادوں پر ساتھ لے جاتے، سفر پہ ساتھ لے جاتے۔ حدیبیہ کا بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے، ایک سچویشن کریٹ ہو گئی، کرائسس ایک آ گیا، اس میں حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سے کنسلٹ کیا ایز ایڈوائزر، ام المومنین ام سلمہ سے، اور ان کی ایڈوائس پر حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا آگے اور ایکٹ کیا۔ تو خواتین کا رول یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ 8000 صحابہ کی ٹیچر ہیں جنہوں نے ان سے علم اور حدیث پڑھا ہے، اور وہ لٹریچر کی ماہر تھی، طب کی، میڈیکل سائنس کی ماہر تھی، وہ ہسٹری کی ماہر تھی، حدیث کی ماہر تھی، لا کی ماہر تھی۔ اسی طرح ڈپلومیٹک ریلیشنز میں حضرت ام کلثوم، سیدنا علی کی صاحبزادی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو ایمبیسڈر اپوائنٹ کر کے ملکہ روم کی حکومت کو بھیجا تھا ایز ایمبیسڈر۔ حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی ایمبیسڈر بن کر گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت شفا بنت عبداللہ العدویہ، ان کو انہوں نے یہ ایک کورٹ کا، مارکیٹ ایڈمنسٹریشن اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جسٹس مقرر کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں شی واز دا جسٹس آف اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اینڈ مارکیٹ ایڈمنسٹریشن کے ڈسپیوٹس ان کے پاس آتے تھے۔ تو ڈپلومیٹک ذمہ داریاں خواتین نبھاتی تھیں، پارلیمنٹ کی ممبرشپ خواتین کے پاس تھی، پولیٹیکل ذمہ داریاں نبھاتی تھیں، ایڈوائزرز کی ذمہ داریاں نبھاتی تھیں، اور پھر اس کے بعد دیگر تمام محکموں میں ان کے پاس ذمہ داریاں ہوتی تھیں، اور ہر شعبے میں وہ ایکٹیو رول پلے کرتی تھی۔ اور اسلام نے ان کو وہ عزت دی، ان کو لیگل رائٹس دیے، اسلام کو ایویڈنس کے رائٹس دیے، ڈومیسٹک رائٹس دیے، ان کو اکنامک رائٹس دیے، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا، جاب کرنا۔ جب اپوائنٹ کیا ان کو تو یہ تمام رائٹس دیے، ان کو ووٹ دینے اور ممبر پارلیمنٹ تک جانے کے پولیٹیکل رائٹ دیے، جبکہ مغربی دنیا ابھی اندھیرے میں تھی، وہ میں بعد میں جا کے بتاؤں گا آپ کو۔ یہ تمام رائٹس دیے، سوشل رائٹس دیے کہ عورتوں اور مردوں کے لیے میں نے کہا کہ ان کے لیے وہی رائٹس ہیں جو مردوں کے لیے ہیں ان کے، تو یہ تمام رائٹس عورتوں کو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے حجت الوداع کے خطبہ میں کہا 3 بار ریپیٹڈلی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہوں، اور سو مچ سو یہ کہا کہ مرد کی کمائی میں عورت کا حق ہے، چونکہ نفقہ، سکنا، رہائش، لیونگ، کھانا، فوڈ سارا مرد کی ذمہ داری ہے اسلام کے کلچر میں۔ اسلام چونکہ فیملی سسٹم پہ بیس کرتا ہے، مگر عورت اگر جاب کرے اور کمائی کرے اور اس کی انکم ہو، اس کی مرضی گھر میں خرچ کرے، مرضی شوہر کو دے، اس کی مرضی نہ دے، اگر وہ گھر میں ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتی تو اللہ کے حضور گناہگار نہیں ہے۔ عورت کی کمائی میں مرد کے 1 روپے کا حق نہیں ہے، ایز فار ایز دیئر میٹریمونیل لائف از کنسرن، جب تک زندہ ہیں۔ وراثت کے احکام پھر بعد میں ہوتے ہیں کہ مرد کو اس میں سے حصہ ملے گا، عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ ملے گا، مگر کمائی لائے تو وہ عورت کا رائٹ ہے، وہ اس کی مالک ہے۔ مگر عورت اگر اس کی انکم جنریٹ کرے کروڑوں روپے، اگر وہ گھر پہ خرچ نہیں کرتی تو شوہر 1 روپیہ بھی اس سے نہیں لے سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عورت کی عزت کرے وہ اسلام میں باعزت شخص ہے، اور جو عورت کی بے عزتی کرے وہ اسلام میں کمینہ ہے، وہ شخص بے عزت شخص ہے۔ کرائٹیرین مقرر کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں، اہل و عیال کے ساتھ جس کا سلوک بہتر ہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں بیوی بچوں کے ساتھ دوسرے سلوک میں۔ عورت کو اگر ماں کے روپ میں ہے تو اسلام نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی، اگر وہ عورت بہن اور بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کی نیک کفالت کے نتیجے میں جنت کی ضمانت دیتی، اگر وہ عورت بیوی کے روپ میں ہے تو اس کے حسن سلوک کے نتیجے میں جنت کی اور اللہ کی رضا کی ضمانت دیتی۔ تو عورت کو اتنا اونچا درجہ اللہ نے عطا کیا اور رسول اسلام نے عطا کیا۔ پھر سوچئے اس سوسائٹی میں جہاں عورت کو پیدا ہوتے ہی بچے کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، بیویوں کو اور ماؤں کو وراثت میں لیتے تھے اور ان کا کوئی رائٹ ہی نہیں تھا، اس سوسائٹی میں اتنا بڑا بریک تھرو۔ آج اس دور میں جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو شاید اچنبے کی بات نہ لگے، مگر 15 صدیاں پہلے کی جو سوسائٹی ہے، پورا کا پورا انٹرنیشنل ایٹموسفیئر ہے پورا۔ اس وقت دیکھیے کہ روم میں کیا تھا عورت کے بارے میں، ایران میں کیا تھا اس وقت، چین میں کیا تھا، ہندوستان میں کیا تھا اس وقت، بیزنٹائن میں کیا تھا، گریس کی لائف میں، یونان کی زندگی میں کیا تھا، مصر میں کیا بیت چکا تھا۔
عربین پیننسولا میں کیا تھا، جب آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں عورت کہاں تھی، اس حالات میں اتنا بڑا انقلابی قدم اٹھا کے حضور اسلام نے ان کے حقوق کو آسمان تک پہنچایا، اور وہ ایکویلٹی دی کہ آج بھی انسان کا ذہن عورت کے حقوق میں اسلام کی عطا کردہ تعلیمات سے آگے نہیں جا سکا. تو اسلام نے بڑے حقوق دیے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں اس کی تعلیم نہیں دی جاتی، تربیت نہیں دی جاتی. تربیت اس لیے نہیں دیتے کہ اگر مولانا صاحب یہ سارے مسائل تقریب میں بتا دیں تو گھر جا کے بیوی تو حقوق مانگے گی، تو پھر وہ ان کو مشکل. بلکہ میں تو یہ کہوں گا آپ کے ٹی وی کے ذریعے کہ یہ بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر، کھانا پکانا بھی عزم شرع عورت کے فرائض میں سے نہیں ہے. اگر وہ ریفیوز کر دے کہ میں کھانا نہیں پکاتی یا مجھے پکانا نہیں آتا تو اللہ کے حضور گناہگار نہیں ہوگی، مرد صاحب کے حضور ضرور گناہگار ہوگی، پاکستانی مردوں کے حضور، کیونکہ انہوں نے تو بیایا اس لیے ہے کہ وہ سارا دن میرے کچن میں میرا ناشتہ کرے، میرے کھانے پکائے، میری بریانی بنائے، میرے سیری پائے بنائے، میری روٹیاں بنائے، میرے گوشت بنائے. تو شادی اس لیے کی ہے کہ کچن دھوئے، برتن دھوئے اور یہ سارے بچے پیدا کرے. تو کنسپٹ ہی ہمارے ہاں اسلام کا نہیں ہے، کسی شعبہ زندگی میں نہیں ہے. ریفیوز کر دے تو وہ گناہگار نہیں ہوگی. یہ اس عورت کا احسان ہے اس مرد پر، اس کا سلوک ہے، اس کی نیکی ہے کہ مرد کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. ایک جوائنٹ وینچر ہے چونکہ دونوں زوج ہیں، لہذا اس کے نتیجے میں مرد کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی شرعی ڈیوٹی سے بڑھ کر گھر میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تو مرد حسن سلوک کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو پرائیویسی میں ٹائم دے، اس کو خوشی کا وقت دے. گھر جاتے ہوئے اس کے لیے گلاب کے کچھ پھول لے جائے، اس کے لیے کوئی تحفہ لے جائے، ویکینڈ پہ اس کو اور بچوں کو آؤٹنگ پہ لے جائے، کھانا دے، اس کے حسن سلوک کی شکل میں اس کو رسپانس کرے. چونکہ وہ اس پر احسان کرتی ہے تو وہ اس کا بدلہ دے حسن سلوک کی شکل میں. بدقسمتی یہ ہے بیٹے کہ ہماری سوسائٹی میں اسلام کا چہرہ صحیح دکھانے والے لوگ نہیں رہے، اور باہر کی دنیا جو ہے انہوں نے اسلام کا چہرہ کسی اور سوسائٹی سے لیا ہے. وہ ان کی کلچرل روایات تھیں، وہ اسلام نہیں تھا. تو اسلام ہر طرف سے بدنام ہو رہا ہے. کاش اسلام کی اصل روح سے حکمران اور عورتیں اور مرد آگاہ ہوں. اور میں تو عمر بھر یعنی ایک آواز سے کیا بنتا ہے جب تک بہت ساری آوازیں اس میں شامل نہ ہوں. تو عورت کو اسلام نے وہ بلند مقام عطا کیا ہے جو انسان کا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب، بہت سارے کانسیپٹس اسلام کے حوالے سے جو کہ غلط ہیں یا غلط طریقے سے ہمیں پروموٹ کیے گئے ہیں اب تک، وہ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے کافی کانسیپٹس چینج ہو چکے ہیں، ہوپ فلی آپ کے بھی کانسیپٹس چینج ہو جائیں گے. کچھ آج کی گفتگو سے بھی ہو جائیں گے. میں اسلام میں ویمن رائٹس کے ایسا بارے نہ ہو میں جائے کہ مرد گھر جائیں تو انہیں کھانا نہ ملے. ہوپ فلی ناٹ. ڈاکٹر صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ڈو ناٹ گو اینی ویئر، وی ول بی رائٹ بیک.